دوستو، آج ہم جس مدعے پر بات کرنے جا رہے ہیں وہ یہ ہے کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دیا ہے۔ اور آپ سبھی جانتے ہیں کہ اسلام نے عورت کو کیا مقام دے رکھا ہے، اس کا اندازہ اس وقت تک نہیں لگایا جا سکتا جب تک کہ آدمی کو یہ نہ معلوم ہو کہ دنیا والوں نے اس کو کیا مقام دے رکھا ہے۔ اور آئی دوستو ہم جانیں کہ اٹلی کے جدت پسندوں نے تو یہ قانون پاس کیا تھا کہ عورت مرد کے تابع رہتے ہوئے اس کی غلام بن کر رہے اور اس کے مطلقاً کوئی حقوق نہیں ہیں۔ زمانے جاہلیت میں عورت ایک گھٹیا سی چیز تھی، اسے بیچا جاتا تھا، خریدا جاتا تھا اور اسے شیطانی پلید شمار کیا جاتا تھا۔ اور قدیم ہندوستانی قوانین تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وبائیں اور یہ موت اور یہ جہنم اور یہ آگ اور یہ سانپوں کا زہر اور اس سے زیادہ بہتر ہے، اور اسے زندہ رہنے کا حق صرف خاوند کے ساتھ ہی تھا۔ اگر خاوند مر جائے اور اسے آگ میں جلایا جاتا تو عورت بھی اس کے ساتھ زندہ جل کر مر جاتی، اور اگر وہ خاوند کے ساتھ نہ جلتی تو اسے لعن طعن کا سامنا کرنا پڑتا تھا۔ فرانس میں عورت کے بارے میں ایک کانفرنس کا انعقاد کیا گیا جس میں اس بات پر غور کیا گیا کہ آیا عورت یہ انسانوں میں شمار ہوتی ہے یا نہیں، اور اس کانفرنس میں مناقشہ کرنے کے بعد اقرار پایا کہ عورت ایک انسان تو ہے لیکن مرد کی خدمت کے لیے پیدا کی گئی ہے۔ اور دور حاضر میں یورپ اور امریکہ اور دوسرے صنعتی ممالک میں عورت ایک ایسی گری پڑی مخلوق ہے جو صرف اور صرف تجارتی اشیاء کی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ وہ اشتہاری کمپنیوں کا جز ہے، بلکہ حالت یہاں تک جا پہنچی ہے کہ اس کے کپڑے تک اتار دیے گئے اور اس کے جسم کو تجارتی اشیاء کے لیے مباح کیا گیا ہے، اور مردوں نے اپنے بنائے ہوئے قانون سے اسے اپنے لیے ہر جگہ پر اس کے ساتھ کھیلنا مقصد بنا لیا ہے۔ دوستو، اسلام نے خواتین کو عزت بخشی، ان کا مرتبہ بلند کیا، نیز فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بھلا سلوک کرے اور سب سے زیادہ اپنے اہل و عیال کے ساتھ بہتر سلوک روا رکھتا ہو۔ ابن ماجہ کے حدیث ہے۔ چنانچہ اسلامی معاشرے میں عورت کو وہ اعلیٰ مقام حاصل ہوا جو نہ اسے پہلے کبھی ہوا تھا اور نہ اب تک کسی معاشرے میں اس کو حاصل ہے۔ کیا آپ نہیں جانتے ہیں کہ اسلام نے خواتین کو حق مہر دے رکھا ہے، حق نان و نفقہ دے رکھا ہے، حق ملکیت دے رکھا ہے، حق اظہار رائے دے رکھا ہے، حق حسن سلوک دے رکھا ہے۔ اسلام نے خواتین کے ایسے حقوق مقرر کر دیے ہیں جو ان کی باعزت اور مطمئن زندگی کی ضمانت ہیں، نیز انہیں مسلم خاندان کا اہم و متحرک رکن بنا دیا ہے جو بالآخر ایک اسلامی معاشرہ تشکیل دیتا ہے۔ اسلام عورت کو بیٹی کے روپ میں ہو تو پرورش پر جنت کی خوشخبری دیتا ہے، اگر یہ عورت ماں کے روپ میں ہو تو خدمت پر جنت کی ضمانت دیتا ہے، اگر یہ عورت بہن کے روپ میں ہو تو نگہداشت پر جنت کی گارنٹی دیتا ہے، اگر عورت بیوی کی شکل میں ہو تو ہمارے حسن سلوک اور حسن اخلاق کی حقدار بناتا ہے، ہماری خوش اخلاقی اور عمدگی کی سند اس کے حوالے کرتا ہے۔ اگر بیوی کہے کہ میرا شوہر عمدہ اخلاق والا ہے تو وہ ہے، ورنہ ساری دنیا اس کو اچھا کہے تو اچھا اس کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ یقیناً ماں اپنے بیٹے کو اچھا کہہ سکتی ہے، کیوں؟ وہ ماں ہے۔ باپ اپنے بیٹے کو اچھا کہہ سکتا ہے، کیوں؟ وہ اس کا باپ ہے۔ لیکن اگر ایک عورت اپنے شوہر کے بارے میں کہے کہ میرا شوہر عمدہ ہے تو حقیقت میں عمدہ ہو سکتا ہے، اس لیے کہ آدمی دوستوں کے ساتھ مسکرا سکتا ہے، ماں باپ کے ساتھ مسکرا سکتا ہے اور ساری دنیا والوں کے ساتھ مسکرا کر باتیں کرتا ہے، اور عام طور پر اپنے گھر میں جب آتا ہے تو غصے کی شکل لے کر آتا ہے اور اس کا اظہار اپنے گھر والوں پر بار بار کرتا رہتا ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی عورتوں کے ساتھ بہتر سلوک کرے تو سب سے بڑا عمدہ مسلمان سمجھا جائے گا، اور اسلام نے یہ مقام دے رکھا ہے کہ اس کی خوشنودی میں آدمی کی خوشنودی ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ باری تعالیٰ ہمیں عورتوں کے سارے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔